أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد. سورہ مبارکہ جمعہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 7 to 11 جس پر سورہ جمعہ کا اختتام ہوگا، اور پھر سورہ مبارکہ منافقون کی ابتدائی 3 آیتیں، فرسٹ 3 ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں۔ تو پہلے اختتامی آیتیں سورہ جمعہ کی۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے گرفت کی کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا گمان ناقص یہ ہے، یعنی اگر تمہارا ایزمپشن یہ ہے کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، جیسے کہ ان کا قول قرآن مجید نے نقل بھی کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، چاہے مجازن ہی صحیح، واحباؤہ، اور ہم اس کے محبوب ہیں۔ تو اگر تمہارا یہ اسٹیٹس ہے اور تمام انسانوں میں خدا نے تم ہی کو اپنا چہیتا بنایا ہے، وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کے کرتوت ایسے نہیں ہیں، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کر سکیں۔ بنیادی طور پہ 2 ریزنز ہو سکتے ہیں موت سے وحشت کرنے کے۔ اگر شخص خدا کے اس قانون ہی کو نہیں مانتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے اور موت کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، تو وہ موت کو نیستی یا اختتام سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے موت سے وحشت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو عقیدہ آخرت رکھتا ہے، تو پھر وہ موت سے وحشت کیوں کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر اسے اس بات کا اطمینان ہو کہ اس نے آگے نیک اعمال بھیجے ہیں اور اس کا بہترین اسے اجر و ثواب ملنے والا ہے، تو اسے موت کا طلبگار ہونا چاہیے کہ ہاں کب وہ وقت آئے گا کہ جب یہ زندگی مکمل ہو اور اس کے بعد پھر آخرت کی منزل سے میں قریب ہو جاؤں، اور اس کا ذریعہ موت ہے تو وہ تو خوش ہوگا۔ لیکن اگر اس نے آگے کچھ ایسے اچھے اعمال نہیں بھیجے ہیں، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسے وحشت ہونی چاہیے۔ پروردگار اسی ریزن کو یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ بما قدمت ایدیہم، کہ عقیدے کے اعتبار سے تو یہود آخرت کے قائل ہیں، پھر کیوں یہ موت کی تمنا نہیں کرتے؟ تو ان کے کرتوت ایسے نہیں ہیں، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اور آگے انہوں نے کیا بھیجا ہے وہ آگے پروردگار نے خود بتا دیا کہ واللہ علیم بالظالمین، کہ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، علم رکھتا ہے ظالموں کے بارے میں۔ تو جو ان کے مظالم ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں پھر کوئی خیر کی توقع نہیں ہے پروردگار عالم سے، کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر ان کے لیے سزا منتظر ہے، پھر اس کی پنشمنٹ ہے کہ جس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اب پروردگار عالم نے موت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت مؤثر انداز اختیار کیا۔ ارشاد فرمایا قل، اے حبیب کہہ دیجئے کہ ان الموت الذی تفرون منہ، کہ وہ موت کے جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو وہ تو تم سے بہرحال ملاقات کر کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پلٹا دیا جائے گا اس کی بارے میں، اس کی بارگاہ میں جو غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور شہود کا علم بھی رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ غیب اور شہود تو انسانوں کی نسبت سے ہوتا ہے، کہ کچھ چیزیں انسان کے آبزرویشن کی رینج میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے لیے غیب ہوتی ہیں، مگر ظاہر پروردگار عالم کے لیے انفیکٹ کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ انسانوں کی نسبت کے سے کہا جاتا ہے کہ جس کو تم غیب سمجھتے ہو، جس کو تم شہود جانتے ہو، پروردگار عالم ان سب سے واقف ہے، تو اسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ میدان قیامت ہے کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کا دروازہ ہے موت۔ اب آخری 3 آیتیں کہ جن میں پروردگار عالم نے نماز جمعہ کی اہمیت اور اس کے بعد کے کچھ معاملات کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر آخری اختتامی آیت کے اندر ایک سرزنش ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے تو دوڑ پڑو، الی ذکر اللہ، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب اس کے اندر ایک لفظ جو آیا ہے وہ ہے نودیہ، یعنی ندا دی جائے، اس سے مراد اذان ہے، یعنی جب اذان دی جائے نماز کے لیے تو پھر اس کی طرف دوڑ پڑو، یعنی تیزی کے ساتھ وہاں تک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم سے مس ہو جائے۔
اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی پہلے سے مسجد کے اندر موجود ہے تو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اتنے فاصلے کے اوپر ہے کہ جہاں وہ آسانی کے ساتھ خطبے سے پہلے پہنچ سکتا ہے تو بھی تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فاصلے پر ہے تو اس کو تیزی دکھانی چاہیے تاکہ وہ اس اجتماع کے اندر شریک ہو سکے۔ مگر یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم ندا دو، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ندا دی جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ندا کون دے گا، یعنی اذان کس کی طرف سے دی جائے گی، یہ نماز جمعہ کا اہتمام کس کی طرف سے کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ برادران اہل سنت کی طرف کے حوالے سے اس میں کچھ خاص شرائط نہیں ہے، مگر شیعہ فقہا کے حوالے سے یہ امام معصوم کے حکم سے ہوگا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہوگا، اور ان کے بعد جو پیغمبر اکرم کے برحق جانشین ہیں ان کی طرف سے اس کا اہتمام ہوگا، وہ کرائیں یا ان کا کوئی نائب خاص کروائے، ان کے آرڈر سے یہ کام ہو۔ اور اگر وہ پردہ غیبت میں جیسے کہ اس وقت پوزیشن ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کے بعد بھی اس کے حوالے سے کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا ذمہ داری نہیں بنتی؟ اس حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے۔ بہرحال ایک گروہ ہے کہ جو اس کو غیبت کے زمانے میں بھی واجب عینی مانتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اس کو واجب تخیری مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ شرائط کے ساتھ قائم ہو جائیں تو پھر اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ بعض اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ضروری تو پھر بھی نہیں ہے، لیکن اگر شرکت کر لی تو پھر ظہر کی نماز ساقط ہو جائے گی اگر تمام شرائط کا خیال رکھ لیا گیا۔ البتہ یہ بحث فقہ کے اندر ڈسکس ہوتی ہے، فی الواقع جو اس جگہ پر بات ہونی چاہیے وہ اتنی ہے کہ بہرحال نماز جمعہ اگر شرائط کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں شرکت ضروری ہوتی ہے، اور اگر غیبت امام نہ ہو تو پھر اس میں واجب عینی کا فتویٰ لگے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ مستثنیات ہیں، مثلا بہت بوڑھے افراد ہیں، مسافر ہیں، خواتین ہیں، بیمار افراد ہیں وغیرہ، تو ان کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے۔ مگر بہرحال پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ایک اجتماع ہفتہ وار ہو اور وہ جمعے کے دن ہو، جمعے کے دن اس اجتماع کے اندر لوگوں کی شرکت ہو، اور اس کے اندر پھر اتنی اہمیت کہ وہاں پر ظہر کی نماز کو ساقط کر دیا جائے گا، اس کی جگہ جمعے کی نماز ہوگی، 2 رکعت ہوگی، اور 2 رکعت اور جو ہونی چاہیے تھی ان کو ساقط کر کے ریپلیس کیا گیا 2 خطبوں کے ذریعے سے جو نماز سے پہلے دیے جائیں گے، اور ان خطبوں کے اندر پھر بھی تفصیل دی گئی کہ اس کے اندر موعظہ کیا جائے، نصیحت کی جائے، مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر کنکلوڈ کیا کہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ تو 2 حکم یہاں پر آ گئے، ایک نماز جمعہ کے حوالے سے اور ایک خرید و فروخت کو ترک کرنے کے حوالے سے، کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ریزن کیا ہو سکتا ہے نماز جمعہ میں شرکت سے جو مانع بن جائے، ایک ہرڈل بن جائے، وہ یہ کہ انسان اپنے خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، تو کوئی بھی ریزن ہو، یہ تو ایک شے سرخی ہے، مگر کوئی بھی ریزن ہو اس کو ترک کیا جائے اور نماز جمعہ کے اندر شرکت کی جائے۔ اب اس کے بعد جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ تو پھیل جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اب اجازت ہے، جو پہلے حکم تھا کہ خرید و فروخت ترک کر دو، تو اب وہ جو بین تھا وہ لفٹ ہو گیا، اب وہ پابندی ختم ہو گئی۔ اس کو اس امر کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اپنی روزی کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب زبان کے ذریعے سے ذکر کرو، دل کے ذریعے سے ذکر کرو، یاد خدا میں محو رہو، اذکار کے ذریعے سے بھی، اور جب بھی کوئی کام کرو تو بھی تمہارے پیش نظر پروردگار عالم کی عظمت ہونی چاہیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب یہ آخری آیت کی جس میں گرفت کی گئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا باجا گاجا، یعنی اگر کوئی لہو و لعب کی کوئی چیز دیکھتے ہیں، کھیل تماشا، تو انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں، وترکوک قائمہ، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لہو و لعب سے، یعنی کھیل تماشے سے بھی، باجوں سے بھی، ومن التجارہ، اور تجارت سے بھی، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ نماز جمعہ ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ طبری نے بھی اور دیگر علماء کرام نے بھی اپنی تفسیروں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ شروع فرما چکے تھے کہ ایک باجے کی آواز آئی، اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ تجارتی قافلہ
شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ بس اس کی آواز آتے ہی صحابہ کرام اٹھ کر جانے لگے، یہاں تک کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تعداد تھوڑی بہت مختلف آئی ہے مگر 12-13 افراد رہ گئے۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اتنے آدمی بھی نہ رہ جاتے تو فوراً عذاب الہی کے طور پر آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ تو اب اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس منظر کو سمجھایا اور گرفت کی کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی اگر اصرار کیا جائے کہ تمام ہی صحابہ کرام عادل تھے تو یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ حقیقت سے منہ چرانے والی بات ہوگی۔ آپ کے سامنے اس کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ جو واقعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، مخلص رہے، ان کو چھوڑ کر نہیں گئے تو کیا کہنا سر آنکھوں پر، ورنہ بہرحال یہ بہت ساری خطائیں ہیں، گناہ ہیں کہ جو ان سے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ قائمن کا جو لفظ آیا ہے اسے بعض صحابہ کرام نے استدلال بھی کیا ہے کہ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا۔ تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ کھڑے ہو کر ہی دینا چاہیے، بیٹھ کر نہیں دینا چاہیے۔ یہ سورہ جمعہ کا اختتام ہوا۔ اب اس کے بعد سورہ منافقون۔ منافقون اس سورہ کی 11 آیتیں ہیں، بالکل سورہ جمعہ کی طرح، یعنی اس کی بھی 11 آیتیں تھی، اس کی بھی 11 آیتیں ہیں، اور یہ بھی مدنی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اذا جاءک المنافقون، کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو جملہ تو ٹھیک ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول تو ہیں، تو گرفت کس چیز کے اوپر ہے؟ یہ گواہی جھوٹی ہے، یعنی ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو گواہی دینا ان کی ذمہ داری تھی بطور مومن، لیکن چونکہ وہ مومن نہیں ہیں تو ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے عقیدے کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے، دل کے اندر کفر ہے، زبان کے اوپر اسلام ہے، یہی منافقت ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ واللہ یعلم، یقیناً اللہ اس بات کو جانتا ہے، انک لرسولہ کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں، یعنی ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ سورہ خاص طور پر، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ابتدا ہی سے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے جہاں سورہ بقرہ ہم نے پڑھا تھا وہاں پر بھی پروردگار عالم نے ابتدا ہی کے اندر جہاں انسانوں کی کیٹیگریز بیان کی تھی، وہاں پر صاحبان تقوی کی بات کی تھی، اسی طرح کفار کی بات کی تھی اور منافقین کی بات بھی کی تھی، اور اسی طرح سے دوسرے سوروں کے اندر من جملہ مثلا سورہ برات، سورہ توبہ کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ منافقین کا ذکر آیا ہے اور بھرپور انداز سے آیا ہے، اور یہاں پر ایک پورا سورہ منافقین کے نام سے آیا ہے۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر غور کیا جائے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد کس کو حق کا معیار قرار دیا ہے، اس لیے کہ جو افراد ہیں اس معاشرے کے اندر، اس میں جہاں مخلصین صحابہ کرام ہیں وہیں پر منافقین بھی ہیں کہ جن کے فقط چہرے کے اوپر اسلام کی نقاب ہے اور حقیقت ایمان سے وہ دور ہیں۔ قرآن کی آیت بہت صریح اور واضح ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنایا ہے، یعنی وہ اپنی قسموں کے ذریعے سے بار بار یقین دلانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قسم کا ایک ویٹش تو ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قسم سچی بھی ہوتی ہے، تو وہ اسی کو پردے کو تو استعمال کرتے ہیں کہ بار بار قسمیں کھاؤ اور لوگوں کو یقین دلاؤ کہ ہم مومن ہیں۔ وصدوا عن سبیل اللہ، مگر وہ روگردان ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی دور ہو چکے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور کتنا برا ہے وہ عمل جو یہ لوگ انجام دیا کرتے تھے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے ثم کفروا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ دو قسم کے منافقین تو بڑی براڈ کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، ایک وہ کہ جو ابتدا ہی سے منافق تھے، یعنی انہوں نے اسلام کو جوائن ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے کفر کو دل میں چھپائے رکھیں، اور ان کا ایمان کبھی بھی حقیقی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر تو ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ نہیں، ایسے بھی تھے کہ جو ایمان لا چکے تھے، پھر انہوں نے گویا ارتداد کا مظاہرہ کیا تھا، مرتد ہو گئے تھے مگر اسے ارتداد کو ظاہر نہیں کیا تھا۔
اس ارتداد کو، اس کفر کو انہوں نے دل ہی میں رکھا تھا. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تو یہاں پر آیت نمبر 3 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ منافقون، آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 11، 4 to 11. گزشتہ آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے منافقین کا تذکرہ کیا، ان کی باتیں بیان کی، ان کی تکذیب کی، ان کی مذمت کی. یہ بتایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، بار بار قسمیں کھاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. پروردگار عالم مزید ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیے گا تو ان کی جسمانی شکلیں، صورتیں آپ کو بہت خوشنما معلوم ہوں گی. ظاہر ہے کہ انہیں اپنے ظاہر ہی کے ذریعے سے ڈیسیو کرنا ہے، اسی کے ذریعے سے دھوکہ دینا ہے. تو جو ان کا ظاہر ہے وہ بڑا خوشنما ہوگا، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز تو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ تو یہ کافر ڈکلیئر ہو جائیں گے. لہٰذا یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے ظاہر کو ایسا بنا کر رکھیں کہ ان کے بارے میں کسی کو شک نہ ہو. تو ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی اور بہت چکنی چپڑی باتیں یہ لوگ کریں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کریں گے تو ان کی گفتگو سننے کے قابل محسوس ہوگی، یعنی دل چاہے گا آپ کا بھی کہ آپ ان کی بات کو سنیں کہ بھائی یہ کیا زبردست بات کہہ رہے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، مگر ان کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح سے لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا جائے، جن کی بنیاد نہ ہو. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ نقلی پودے ہوتے ہیں تو ان سے زینت تو ہو جاتی ہے ڈرائنگ روم کی، لیکن کیا واقعا ان کے اندر کوئی حیات یا کوئی ان کے اندر لائف ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ نہیں، ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی. اسی طرح سے اگر ایک لکڑی ہے، چاہے وہ نقلی پودا نہ بھی ہو لیکن لکڑی ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی اصل سے کٹ چکی ہے، یعنی اس کی جڑ نہیں ہے، اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہے، اس کی روٹ نہیں ہے، اور ویسے ہی اس کو لگا کر رکھ دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے، تو بظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک اس کے اندر بڑی اپیلنگ اس کی پوزیشن ہو، لیکن کیا واقعا اس کی کوئی بیس یا فاؤنڈیشن ہے؟ ظاہر ہے کہ جو عقیدہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل کی زمین کے اندر جڑ پکڑتا ہے، مگر جو منافق ہے وہ دل میں عقیدہ ہی نہیں رکھتا. جب وہ عقیدہ نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور وہ سمجھیں گے اگر کبھی سے کوئی کہیں سے کوئی آواز آ جائے تو ان کو یہی لگے گا کہ یہ ان کے خلاف ہے. جس طرح سے ایک محاورہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. جو زور کی آواز آئے، کیا مطلب؟ یعنی کوئی آیت ایسی جس کے الفاظ سخت ہوں، تحریری انداز رکھتی ہو، تو ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ کہیں ہمارے ہی خلاف کسی سخت کارروائی کرنے کا حکم نہ ہو. یعنی ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ خدا ان کو ایکسپوز نہ کر دے. ان کے دل کے کا چور ہے کہ ایک طرف عقیدہ بھی نہیں ہے اور ایک طرف ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے. فحذر ہم العدو، یہی صحیح معنوں میں دشمن ہے، یہ ہے خاص دشمن، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے آتے ہیں، جاتے ہیں، پہلو میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے لیے ایک معزز لقب بھی رکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم کے صحابہ ہیں. فحذرہم، اے حبیب ان سے ہوشیار رہیے، ان سے ڈرتے رہیے. قاتلہم اللہ، غارت کرے انہیں اللہ، ان یوفکون، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ نفرین کا انداز ہے جو پروردگار عالم نے ان کے خلاف استعمال کیا ہے. اس طرح سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نفرین علی الاطلاق بری نہیں ہوتی ہے. جو واقعا نفرین کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، ان کے خلاف نفرین ہونی چاہیے. یہ بھی قرآن مجید کی سمجھائی ہوئی تعلیم ہے، بتائی ہوئی تعلیم ہے. تو یہاں پر مزید پروردگار عالم نے ان کے بارے میں گفتگو کی. اب آئیے ایک اور ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو لووا رؤوسہم، تو یہ اپنے سروں کو، اپنی گردنوں کو گھماتے ہیں، یعنی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، مذاق اڑانے والا انداز اختیار کرتے ہیں. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ روگردان ہیں، یعنی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. وہم مستکبرون، اور تکبر کرتے ہیں، ایروگنس کا مظاہرہ کرتے ہیں. سواء علیہم، برابر ان کے لیے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ بد اعمالوں کی، بد کرداروں کی ہدایت نہیں کرتا.
یعنی اب اس کے بعد ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ فاسقین بنتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ بدعمالی ہی ان سے ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے کہ جو ظاہری طور پر بظاہر ان کے وہ اعمال کے جو مسلمانوں کے اعمال جیسے ہیں، وہاں پر بھی جب قربتاً اللہ اور للہیت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ عمل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے اعمال ہیں ان کے وہ تو ہیں ہی ایسے کہ جس میں وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ یہاں ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے بارے میں کہا ہے، ان منافقین کے بارے میں، کہ حبیب اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، اللہ ہرگز ہرگز ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں ہمیں اس آیت کو یاد کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے استغفار کو بہت ویٹیج دیا ہے، جہاں ہم سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 64 کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب کاش کہ یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو صاحبان ایمان اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو ان کی پناہ گاہ ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پروردگار فرماتا ہے ان کے پاس آئیں، اللہ کے رسول کے پاس آئیں، پھر اس کے بعد استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ تو رسول اللہ کا استغفار بہت امپورٹنٹ ہے مگر صاحبان ایمان کے لیے۔ مگر جو منافقین ہیں وہ اپنے نفاق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، ایز اے رزلٹ وہ فاسق ہیں۔ پروردگار عالم ان کے استغفار کو بھی قبول نہیں کرے گا، اور پیغمبر اکرم بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں، اللہ ظاہر کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اس وجہ سے پیغمبر اپنے منصب کے اعتبار سے اگر ان کے لیے استغفار کریں تو بھی پروردگار عالم ان کے استغفار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ بن گیا۔ ظاہر ہے کہ کچھ ایسے منافقین ہیں کہ جو ایکسپوز ہو گئے، تقریباً ایکسپوز ہونے کے مرحلے میں آ گئے، جیسے عبداللہ ابن ابی کا معاملہ تھا جس کے بارے میں بھی آگے تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس پڑھیں گے۔ تو اس سے یہ کہا گیا، یعنی ظاہر ہے کہ جب اس کا یہ معاملہ ایکسپوز ہونے لگا تو اس سے یہ کہا گیا کہ آؤ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، اللہ کے رسول کے پاس آؤ، شاید وہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ تو انہوں نے اپنی گردنیں گھمائیں، یعنی اپنا چہرہ اس طرح سے دائیں بائیں حرکت دیا اس کو کہ جس طریقے سے تکبر کے عالم میں کوئی کرتا ہے، اور انہوں نے اپنی گمراہی کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی خود ہی، اور تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اور اس کے بارے میں ایک جملہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا، عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے خاص طور پر ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اسلام لے آؤ، میں اسلام لے آیا، پھر کہا زکوٰۃ دیا کرو تو میں زکوٰۃ بھی دینے لگا، اب کیا میں جا کر ان کے قدموں میں سجدے میں گر جاؤں؟ یہ عبداللہ ابن ابی کے مرنے سے پہلے کی کچھ گفتگو ہے کہ جب وہ مرنے والا تھا اس موقع پر اس نے یہ جملہ کہا۔ تو پھر اس کے بعد کیفیت یہی رہتی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے توفیقات سلب ہو جاتی ہے۔ اب پروردگار فرماتا ہے ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یقولون جو یہ کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ مت خرچ کرو ان کے اوپر جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، تاکہ وہ وہاں سے منتشر ہو جائیں، یعنی یہ غریب غربا لوگ کب تک رسول اللہ کے پاس بیٹھیں گے؟ اگر ان کی مالی امداد نہ ہوئی، اگر ان کو فائنینشلی اسسٹ نہیں کیا گیا تو یہ جو مجمع لگا ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو افراد اصحاب صفہ اور دوسرے افراد جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، فائنینشلی ویک تھے مگر نماز میں پہلی صف میں نظر آتے تھے، میدان جنگ کے اندر ڈٹ کے لڑتے تھے، یہ پیغمبر اکرم کے مخلصین تھے، مگر ان کے حوالے سے یہ جس طریقے سے آج بھی استعماری طاقتیں ہوتی ہیں کہ وہ سینکشنز لگا دو، فائنینشلی ان کو کسی طرح سے اور اتنا ویک کر دو کہ یہ گھٹنوں پر جھکنے پر مجبور ہو جائیں، تو انہوں نے اسی طرح کی بات کی۔ اور عبداللہ ابن ابی اس لیے کہ وہ تو وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہجرت نہ ہوتی تو مدینہ منورہ کا بادشاہ بن جانا تھا، اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائیں تو معاملات بالکل مختلف ہو گئے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر قائم کر لی۔ تو اس موقع پر عبداللہ ابن ابی نے، جو بظاہر پھر مدینہ منورہ کا باسی ہونے کی وجہ سے انصار ہی میں شمار ہوا، مگر وہ جو تھا اس نے اسلام ظاہری تو قبول کر لیا، مگر اس نے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی بہت زیادہ کوشش اور سعی کی۔ اسی میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ ایسا سلسلہ ہو گیا کہ اس نے ایک بڑی مفسدانہ تقریر کی انصار کو مخاطب کر کے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم نے ان پردیسیوں کو اپنے سر پر مسلط کیا ہے، یہ تمہاری کیے کی سزا ہے،
اب بھی تم اپنا ہاتھ روک لو اور ان کی مالی مدد نہ کرو تو یہ فاقوں سے مرنے لگیں گے اور ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے۔ اور پھر کہا کہ بس اب ہم مدینے پہنچ جائیں تو پھر دیکھنا کہ جو عزت والا ہے وہ اس کو جو ذلت والا ہے شہر سے باہر نکال دے گا۔ اب یہ جملے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ آفینسو ہیں، پیغمبر اکرم کے حوالے سے اس نے کتنی سخت باتیں کہہ دی ہیں۔ انہیں کا آگے پروردگار عالم تذکرہ بھی کر رہا ہے۔ پہلے تو یہی بات کہی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ مت خرچ کرو ان کے اوپر کہ جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، یعنی وہ پیغمبر اکرم کے پاس جب مال ہی ان کے پاس نہیں ہوگا تو پھر اپنی روٹی روزی کے لیے ادھر ادھر نکلیں گے اور اس کے بعد پریشان ہو جائیں گے، وہ تو یہاں پر نہیں بیٹھ پائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے خزانے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافقین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جب خدا ہی کو اس طرح سے نہیں مان رہے ہیں، رسول ہی کو اس طرح سے نہیں مان رہے ہیں، تو کہاں ان باتوں کو سمجھیں گے۔ اور پھر آگے مزید اس کا وہ جو جملہ تھا اس کو بھی کوٹ کر دیا پروردگار عالم نے کہ یقولون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، کہ جب ہم پلٹیں گے مدینہ منورہ کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو جو عزت والے ہیں، زیادہ عزت والے ہیں، وہ ان کو نکال دیں گے کہ جو زیادہ ذلیل ہیں۔ اب پروردگار فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر جو منافقین ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو عزت انہی چیزوں کا نام ہے کہ کپڑے زیادہ مہنگے ہونے چاہیے، مکان زیادہ بڑا ہونا چاہیے، سواری زیادہ بہتر ہونی چاہیے، تو وہ عزت حقیقی جو ہے اس کے مفہوم سے بھی واقف نہیں ہے۔ جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں عزت نہیں ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں عزت ہوگی، اور جو کل ایمان ہوگا وہ کل عزت کا مستحق بھی ہوگا اور مستحق بھی ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم پلٹیں گے، تو یہ پلٹنے کا معاملہ کہاں پر ہے؟ اس حوالے سے بیان کیا گیا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب غزوہ بنی مستلق سے یہ لوگ واپس آ رہے تھے، ایک غزوہ جس کا تعلق سیرت رسول کے ساتھ ہے، اور وہاں سے جب یہ واپس آ رہے تھے تو اس واپسی کے سفر میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا کنویں پر پانی بھرنے کے بارے میں، اور وہاں اس جھگڑے میں اس انصاری کو چوٹ آ گئی، مہاجر کے ہاتھوں سے جھگڑا ہو گیا اور اس میں چوٹ بھی آ گئی انصاری کو، اور جو انصاری کو چوٹ آئی تو پھر عبداللہ ابن ابی نے اسی عصبیت کو زیادہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی، اس کو پرووک کرنے کی کوشش کی، اور اس نے پھر وہ والی بات کہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی، تو اس کا پورا جواب پروردگار عالم نے یہاں پر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان لانے والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کرتے۔ دیکھیے، مال اور اولاد یقیناً انسان کو عزیز ہوتے ہیں، انسان مال کو بھی دوست رکھتا ہے، انسان اولاد کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اگر حلال سے اس نے کمایا ہے تو یقیناً اس کی حفاظت بھی اس کو کرنی چاہیے، اس کو ضائع بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ نعمت پروردگار ہے۔ مگر نعمت ہوتی کس لیے؟ نعمت اس لیے ہوتی ہے کہ اسے وہاں پر استعمال کیا جائے جہاں پر خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ مال بھی صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اسے بینک میں رکھا دیا جائے اور وہ پڑا رہے وہاں پر، اسی طرح سے اولاد بھی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ بس وہ اولاد ہو اور اولاد کو بس گھر کے اندر رکھ دیا جائے، نہیں، ان سب نے کہیں نہ کہیں یوٹیلائز ہونا ہے، استعمال ہونا ہے۔ بچوں نے بھی اپنا وقت کہیں پر لگانا ہے، اس وقت کو وہ کہاں پر لگائے؟ جب یہ نعمت ہے تو اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں۔ اب ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اولاد کے لیے اور اپنے مال کی خاطر دین کو بھلا دیں، فراموش کر دیں، ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔ پروردگار فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا تو وہی خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ یعنی وہ جو اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے خدا سے بھی تعلق توڑے بیٹھا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے مال کو اپنے فیوچر سیلویشن کے لیے ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح سے اپنی اولاد کو اپنے مستقبل کا سہارا سمجھتا ہے۔ مگر کیا کوئی بھی پرماننٹ سہارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر پروردگار عالم سے اس نے اپنا تعلق توڑ لیا یا اس سے کمزور کر دیا تو نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے، اس لیے کہ یہ سب فانی ہے، مال نے بھی ختم ہو جانا ہے، اولاد نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ جو بہت پیارا جملہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مال کے حوالے سے ہے کہ اگر یہ تمہارے لیے بچ بھی گیا تو تم اس کے لیے نہیں بچو گے، اول تو اسی نے نہیں بچنا، لیکن اگر یہ تمہارے لیے بچ بھی گیا تو تم اس کے لیے نہیں بچو گے۔
تو مال پڑا بھی رہ گیا، تم اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر تمہیں تو وہ چیز کام آئے گی جو وہاں پر تمہیں فائدہ پہنچا سکے، وہ ذکر خدا ہے، وہ یاد خدا ہے۔ اگر تم نے اس کو اگنور کر دیا اور مال کو اور اولاد کو سب کچھ سمجھ لیا، تو پھر ظاہر ہے کہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے گویا عبداللہ ابن ابی اور منافقین جو دوسرے تھے ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو اور زیادہ سمجھایا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ یہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے، یہ تمہاری کلاکاری اور فنکاری نہیں ہے، یہ تمہاری کوششیں، ان کو کلک کروانا، اسے نتیجہ خیز بنانا، یہ ہمارا کام تھا۔ تو یہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے، یہ خناس اپنے ذہن سے نکالو کہ تم نے اپنی کلاکاری سے اس مال کو حاصل کیا ہے۔ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ موت تم میں سے کسی کو آ دبوچے، اس میں سے خرچ کرو۔ اگر موت آ گئی تو ہوگا کیا؟ فیقول، تو پھر پچھتاوا ہے، تم یہ کہو گے، وہ کہنے والا، وہ مرنے والا یہ کہے گا، رب، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں تو مجھے تھوڑی سی مہلت نہیں دیتا، تھوڑا سا اس موت کو ڈیلے کر دے، فاصدق، تاکہ میں صدقہ دوں، واکم من الصالحین، اور صالحین میں سے ہو جاؤں، مگر یہ پچھتاوا ہے۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور ہرگز خدا کسی کی موت کو ڈیلے نہیں کرے گا، کسی زیرو کی، کسی شخص کی، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آخر آ گیا، اجل حتمی آ گئی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور خدا خبر رکھتا ہے اس کی کہ جو تم اعمال کرتے ہو۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے صاحبان ایمان کو کہ عبداللہ ابن ابی جو کہتا ہے اس کو بکواس کرنے دو، لیکن تمہارے لیے ہماری انسٹرکشنز، تمہارے لیے ہماری ہدایت، نصیحت یہی ہے کہ تم خدا کی نمائندگی کا شرف حاصل کرو، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تم آگے بانٹنے والے بنو، اور اگر تم نے نہیں کیا ایسا تو پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، اور بلا کر تم سب نے ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو گزر گئے، نہ اب انصار موجود ہیں، نہ مہاجرین موجود ہیں۔ جو مہاجرین میں سے اچھے تھے انہوں نے اپنا ثواب پا لیا، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو اس کا حساب کتاب وہ خدا کے پاس دے رہے ہوں گے۔ انصار کے اندر بھی یہی معاملہ تھا، جو اچھے تھے وہ پروردگار عالم کے پاس بے شک اپنا بہترین ثواب اور ریوارڈ حاصل کر رہے ہوں گے، ان میں سے بھی اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا حساب وہ خدا کی بارگاہ میں دے رہے ہوں گے۔ اور اسی آئینے کے اندر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اپنا چہرہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، منافقین بننا چاہتے ہیں یا مومنین بننا چاہتے ہیں۔ منافقین بننا چاہتے ہیں تو ان کے اوصاف اور ان کی صفات بھی بیان کر دی گئی، اور اگر مومنین بننا چاہتے ہیں تو پھر ان کے اوصاف بھی بیان کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد چوائس از آرس، یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، میدان کھلا ہوا ہے، لوگ اپنے فیصلے کرنے میں مختار ہیں۔ آیت نمبر 11 کی جس پر الحمدللہ سورہ منافقون مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سے ہم سورہ تغابن کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا 64واں سورہ ہے، 64 چیپٹر، مدنی سورہ ہے مشہور قول کے مطابق، البتہ اس کے بارے میں کافی بحث ہے، مگر مشہور قول یہی ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ 18 آیتیں اس کی ہیں، اور تغابن کا مطلب ہے میوچل لاس اینڈ گین، کہ باہمی نفع اور نقصان، جس کا میدان قیامت میں مظاہرہ ہو جائے گا۔ یہ آیت نمبر 9 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب ہم آیت نمبر 9 تک پہنچیں گے تو اس حوالے سے مزید بات بھی انشاءاللہ کریں گے۔ یہ مصبحات کی سیریز کا آخری سورہ ہے، یعنی یہ سیریز بھی ایک ساتھ تو نہیں تھی، آپس میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ سورہ حدید 57واں سورہ، سورہ حشر 59واں، پھر سورہ صف 61واں، سورہ جمعہ 62واں، اور یہ 64واں سورہ، سورہ تغابن۔ چونکہ ان کے آغاز میں تسبیح پروردگار کا ذکر ہے، لہذا ان سب کو ملا کر مصبحات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ابتدائی 8 آیتیں آج زیر بحث ہیں جو صفحے پر موجود ہیں۔ فرسٹ 8 ورسز، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہیں اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرتے ہیں۔
یہ پہلے بھی آئے تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آ چکی ہیں۔ لہ الملک، اسی کے لیے ملک اور اقتدار ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ملک کسی کے پاس آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ اچھا برا نہیں دیکھتا، مگر پروردگار عالم ایسا مالک ہے، ایسا صاحب سلطنت ہے کہ اس کے بعد بھی وہ وہی کرتا ہے کہ جو قابل تعریف ہو، یعنی پروردگار عالم عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، سارے تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو کسی نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ اچھا کام کرے، اس کی شان کے مطابق ہے کہ وہ اچھا کام کرتا ہے، اس لیے وہ قابل تعریف ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم، وہی خدا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں کچھ کافر بھی ہیں اور کچھ تم میں مومن بھی ہیں۔ یعنی پیدا تو خدا نے کیا، مگر اس کے خالق ہونے کا اقرار کرنے والے مومن وہ بھی اسی دنیا کے اندر ہے، اور اس مخلوق میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو پیدا ہوئے ہیں، خدا نے ان کو پیدا کیا ہے مگر وہ اسی خالق کا انکار کرنے والے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم اعمال انجام دیتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے، ان کا دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بغیر کسی فائدے کے پیدا نہیں کیا، غلط طور پر پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، سورہ سواد کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے باطل پیدا نہیں کیا، یعنی وہاں پر باطل کی نفی کی گئی اور اس کے مقابل کا جو پہلو ہے اس کو یہاں پر بالحق کہہ کر اس بات کیا گیا کہ ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی فائدے کے ہے یا غلط طور پر اس کو پیدا کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وصورکم، اور اسی نے تمہاری صورت بنائی، تمہیں شکل عطا کی، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورت بہت اچھی بنائی، بہترین صورت تمہاری بنائی۔ یعنی اب تمام مخلوقات کے اندر بطور مجموعی جو انسان کی صورت ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہترین صورت ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم سب کی بازگشت بھی ہے، یعنی سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اسے بھی اور جو تم اعلان کرتے ہو اسے بھی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور جو تمہارے دلوں کے اندر خیالات آتے ہیں، سینوں کے اندر کی چیزوں کا بھی وہ جاننے والا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے علم کو 3 مراحل کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہے اس کا علم بھی خدا کے پاس ہے، یعنی اس پوری کائنات کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ دیکھو یہ پوری باعظمت جو کائنات گیلیکسیز جتنی بھی تمہاری رینج میں ہے تم مشاہدہ کر رہے ہو، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کچھ بھی خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو اس کی طرف، خود انسان کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو تم چھپا کر کرتے ہو خدا اسے بھی جانتا ہے، یعنی کمرے کی تنہائی کے اندر، گوشہ تنہائی کے اندر، اور جو تم سر عام کرتے ہو اعلانیہ اس کو بھی جانتا ہے۔ نہیں بلکہ اس کے آگے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیال آتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا، تو خیال سے بھی خدا واقف ہے، جو تم پلان کرتے ہو خدا اس سے بھی واقف ہے، تمہارے ذہن کے اندر دل میں کہیں کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس سے بھی خدا واقف ہے۔ اب اگر ابھی تک آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنے جن صفات کا تذکرہ کیا، ابتدا میں اپنے بے عیب ہونے کا ذکر کر دیا، پھر اس کے بعد ملک، مالک وہ ہے، حمد، قابل تعریف ہے، قدیر، قدرت رکھتا ہے، خالق، خلقکم، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، پھر اسی خلقت کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا گیا، صرف تم کو پیدا نہیں کیا، آسمان اور زمین کو بھی پیدا کیا، پھر انسان کی خلقت کے اوپر واپس متوجہ کیا کہ تمہیں صورت عطا کی اور جو صورت تمہیں دی ہے وہ بہترین صورت عطا کی، پھر اس کے بعد یہ سمجھایا گیا کہ سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ پھر علم کی وہی 3 مراحل کہ آسمانوں زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، تمہارے جو کام ہیں چاہے اعلانیہ ہوں چاہے خفیہ ہوں ان کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ محدود اختیار جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے ساتھ تم یہ مت سمجھنا کہ تم خدا کی حکومت یا قلم رو سے باہر ہو گئے ہو، تمہیں پلٹنا بھی اسی کی بارگاہ میں ہے اور خدا سب جانتا ہے، کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ماضی کی امتوں کی طرف متوجہ کر کے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئی، نبأ الذین، خبریں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا، کفروا من قبل، جو پہلے کفر کر چکی ہیں، یعنی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، فذاقوا وبال امرہم، تو جو انہوں نے کیا اس کے وبال کو انہوں نے چکھا، یعنی اس کے جو پھر
کانسیکوینسز تھے، جو اس کے عذاب تھا اس کو ان کو ٹیسٹ کرنا پڑا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تھا. ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ اس لیے تھا کہ ان کے پاس کانت تأتیہم رسلہم، ان کے پاس رسول آئے تھے، بہت سے رسول ان کے پاس پہنچے، بالبینات، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور بینات لے کر آئے، معجزات وہ لے کر آئے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھائی جو ہم رسالت کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا فالس کلیم نہیں ہے، یہ ہمارا غلط دعویٰ نہیں ہے، یہ جسٹیفائڈ دعویٰ ہے، اور اس کا ثبوت یہ معجزہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنا نمائندہ، اپنا رسول بنایا. تو ان کا اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا فقالوا ابشر یہدوننا، کیا کہ انسان ہماری ہدایت کرے گا. یعنی ان کا وہی یہ اعتراض قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. پروردگار عالم کی نظر میں انسان ہی انسان کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کو بھیج دیا جائے تو فرشتے رول ماڈل نہیں ہو سکتے. جس کو نیند بھی نہیں آتی ہے، جس کو بھوک بھی نہیں لگتی، جس کو پیاس بھی نہیں لگتی، جس کے لیے توالد و تناسل بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، تو وہ تمام تر چیزیں انسان کے لیے اسی وقت رول ماڈل ہو سکتی ہیں کہ جب جو نبی ہے وہ ان تمام مراحل سے گزرتا وہ نظر آئے اور پھر وہ پروردگار عالم کا پیغام دے بھی رہا ہو اور اس پر سب سے پہلے عمل بھی کر کے دکھا رہا ہو. مگر یہ باتیں وہ نہیں سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے اعتراض وہی جھڑ دیا، اب بشر یہدوننا، کہ ایک انسان ہماری ہدایت کرے گا، فکفروا، تو انہوں نے انکار کر دیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں کہ اللہ کو ان کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اتنی دلیلیں خدا دے چکا تھا کہ مزید اب اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بے نیاز ہے. واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی اور حمید ہے، یعنی بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. زعم الذین کفروا، گمان کیا، خیال کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کرنے والوں نے، یہ ان کا خیال ہی تو تھا. اور وہ خیال کیا تھا؟ ان لن یبعثوا، کہ پھر ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، مر گئے تو بس مٹی میں مل گئے، اب اس کے بعد کوئی نئی زندگی نہیں ہے. قل، اے حبیب کہیے، بلا وربی، کیوں نہیں میرے رب کی قسم. یہ قسم کھا کر قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں یقیناً زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن، پھر اس کے بعد یقیناً تمہیں خبر دی جائے گی، بما عملتم، جو تم اعمال کرتے رہے تھے. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو قسم کھانے کا کہا ہے اس میں ربوبیت کا حوالہ ہے کہ اے حبیب کہیے کہ میرے رب کی قسم، کیوں نہیں میرے رب کی قسم، یعنی وہ جو پالنے والا ہے وہ مزید تمہیں ترقی دینا چاہتا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی کو فنیشنگ پوائنٹ نہ سمجھ لو، بلکہ معاملہ یہاں سے آگے کا ہے. اور اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کا میدان سجے اور جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو وہاں پر اور ترقی ملے، اور اسی کی تمہیں دعوت بھی دی جا رہی ہے. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. انفیکٹ پروردگار عالم کے لیے کون سی چیز ہے جو مشکل ہے؟ جو ہو سکتا ہے وہ سب کرنا خدا کے لیے بہت آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، والنور، اور اس نور پر ایمان لاؤ، الذی انزلنا، کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو ان کی خبر رکھتا ہے، اللہ کو وہ پتہ ہے. اب یہاں پر نور سے کیا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ لفظ نور جو ہے وہ قرآن کے اوپر بھی اطلاق ہو سکتا ہے، پیغمبر اکرم کی پوری شریعت کے اوپر بھی اطلاق ہو سکتا ہے، پیغمبر اکرم کے ان فرامین کے اوپر بھی جو قرآن سے ہٹ کر ہیں، قرآن تو آیا ہی معجزے کے طور پر ہے، اس پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. بعض روایات کے اندر ائمہ معصومین کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، یعنی اس کا اول مصداق پر بن جائیں گے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. تو بہرحال لیکن یہاں پر النور سے قرآن تو یقیناً مراد ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہرحال روایات کے اندر وہ چیز آئی ہے تو وسعت تو موجود ہے کہ بھئی ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور اس نور پر یعنی قرآن پر، اور معصومین کے اوپر، جو حدیث ثقلین کے اندر ویسے ہی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. جو سات ستہ کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے اور ہمارے منابع کے اندر بھی آئی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے اور یہ لوگ جدا بھی نہیں ہوں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نور سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ جب ایک مراد ہے تو دوسرا تو ساتھ ہی ہے. تو ویسے بھی اور روایات کے اندر چونکہ تصریح آئی ہے لہٰذا اس اعتبار سے بھی. بہرحال آیت نمبر 8 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.